बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती के लिए जो कायम पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है, जो कि 12 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें तहरीक इंसाफ के 3 अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक हैं। अब तहरीक इंसाफ ने रात गए, उसकी जो सियासी कमेटी है उसने फैसला किया है कि वो इस कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे, इस कमेटी का बाइकाट करेंगे और स्पीकर कौमी असम्बली को या फिर जो चेयरमैन सेनेट को जो नाम दिए गए हैं वो अब वापस ले लिए जाएंगे। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने रात गए ये भी फैसला किया है कि जिन अरकान असम्बली ने या सेनेटर्स ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत के इस तरमीम में वोट दिया या उनके साथ वो राब्ते में रहे, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है और इस कार्रवाई का फौरी फ़ैसला जल्द कर लिया जाएगा। ताहम जो ऐलान है इन लोगों के नामों का वो पीटीआई ने ज़ाहिर नहीं किए। अब पीटीआई के इन दोनों फैसलों के इम्पैक्ट्स क्या होंगे वो बताएंगे आपको, और अंदरूने खाना क्या चल रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये काम इन्होंने कर दिया है। आईनी तरमीम के दौरान तहरीक इंसाफ ने इस सारे प्रोसेस का बाइकआउट नहीं किया, लेकिन जो पहले कमेटी थी उसके अंदर ये शिरकत करते रहे। बाद में अपनी कोई तजावीज़ भी नहीं दी और तहरीक इंसाफ ये समझती थी, या पीटीआई का ये मौक़िफ़ है, ये जो असम्बली है ये लेजिटिमेट नहीं है, इसके पास 2/3 अक्सरियत, तो क्या इनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, और जो ये फार्म 47 की पैदावार हैं, लिहाजा इनके पास ये मैंडेट नहीं है कि ये आइनी तरमीम कर सकें। लेकिन बाय द हुक और क्रुक आइनी तरमीम हो गई। अब आइनी तरमीम जब तक इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करती, इसको कलअदम करार नहीं देती, तब तक ये आइन का हिस्सा है और ये नाफिजुल अमल रहेगी, ये इम्प्लीमेंट रहेगी। अब पीटीआई ने पहले ये फैसला किया कि वो जो जजेस तैनाती के हवाले से या चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो कमेटी तश्कील दी है स्पीकर कौमी असम्बली ने, पार्लिमानी कमेटी, जिसमें 8 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं और 4 सेनेट के मेंबरान हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो ये चीज़ बनाई गई है। उसके अंदर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी भी है। बावजूद उसके तहरीक इंसाफ ने अपने 3 नाम दिए, जिनमें अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। अब साहिबजादा हामिद रज़ा SIC के सरबराह हैं, वो उनके मेंबर हैं, और कौमी असम्बली की हद तक आप देखें तो तहरीक इंसाफ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन उसमें SIC जो है उनको लिखा गया था, लिहाजा वो मतलब अब वो डिसाइड, ज़रा PTI के साथ हैं तो वही डिसाइड करेंगे, या फिर PTI ने डिसाइड कर लिया तो एक ही बात है। तो 3 नाम ये दिए गए थे। फिर शायद तनकीद हुई है पार्टी के अंदर, फिर जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उसका इजलास हुआ है। उस इजलास में ये डिसाइड कर लिया गया कि अब हम इस कमेटीज़ का या इस कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे, बाइकआउट करेंगे, या फिर इस कमेटी के प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे, और जो स्पीकर या फिर चेयरमैन सेनेट को नाम दिए गए हैं हम वो भी वापस ले लेंगे। ये अचानक फैसला क्यों किया गया है और ये क्या फैसला ठीक है या गलत है? पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड किया कि हम इस प्रोसेस को, इस आइनी तरमीम को, इनकी कुछ शिकों को या पूरी तरमीम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। अब यहाँ पर यह भी एक सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरमीम के बाद इसको एक्सेप्ट कर सकती है या फिर नहीं करती, और अगर एक्सेप्ट करती है तो क्या हुकूमत इसकी पाबंद है, क्योंकि इस तरमीम में तो बेंच भी बनाया गया है, आइनी बेंच भी बनाया गया है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि 184(3) के तहत जो चीज़ें आएंगी, चाहे वो पिटीशन की सूरत में हो या बाकी मामलात की सूरत में हो, वो उधर जाएंगी, या फिर सदर या फिर वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर अगर कोई चीज़ होती है उसके ऊपर भी सवाल नहीं उठ सकता किसी कोर्ट के अंदर। तो ये एक कम्प्लेक्स किस्म की जो सिचुएशन है, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं वो भी अभी तक इस कानून साजी को या फिर आइनी तरमीम को समझ रहे हैं कि ये बेसिकली है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो इस सारे सिचुएशन को देख रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ तो ये तय है, ये बेंच अगर पार्लिमान ने बनाने हैं तो फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के अंदर मुदाखलत है, और जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं उसके अंदर ये रुकावट बनेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो फिर बुनियादी आइन का ढांचा है
اس کے اندر عدلیہ کی آزادی لکھی گئی ہے. یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر بھی حملہ ہے. تو تحریک انصاف اگر ایک طرف اس کمیٹی میں شامل ہو کر کسی چیف جسٹس کی نامزدگی کے پروسیس میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کو یہ ویلیڈیٹ کرنے والی بات ہے، اور اس ویلیڈیشن کی بیس کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف پھنس سکتی ہے. لیکن پھر بات وہی ہے، تو پھر یہ نام کیوں بھجوا دیے گئے؟ پہلے کیوں اس کے اوپر آمادگی ظاہر کی گئی؟ اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے نام کے اوپر اور علی ظفر کے نام کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے، کافی زیادہ اعتراضات کیے گئے ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ شاید کمپرومائز ہیں. شاید تو نہیں، شاید کنفرم ہو کمپرومائز ہیں. اور باقی ناموں کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کسی اور کو اگر بھیجا جاتا، یہ کیا جاتا، تو پھر یہ کہا گیا کہ پھر ہم اس کا بائیکاٹ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف اگر آپ اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیں گے اس سارے پروسیس کو، تو پھر ہم کس طرح سے اس آئینی ترمیم کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے. تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف اس کے اندر شرکت نہیں کرے گی، اور اسپیکر یا پھر جو نام دیے گئے ہیں وہ بھی تحریک انصاف جو ہے وہ واپس لے لے گی، اور ایک خلا چھوڑ سکتی ہے تحریک انصاف. یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کل کو، یعنی کہ آج دن میں شام 5 بجے جب اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا، کورم تو ان کا پورا ہوگا ہی، ظاہر سی بات ہے. 8 ممبر حکومت کے ہیں، 4 ممبر اپوزیشن کے تھے. اب پتہ نہیں اس فیصلے کے اوپر JUI کو آن بورڈ لیا گیا یا نہیں لیا گیا، لیکن یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں اور باضابطہ طور پر کوئی الائنس بھی نہیں ہے. البتہ پارلیمنٹری معاملات کے اوپر ان دونوں سیاسی جماعتوں کا الائنس تو ایک موجود ہے. لیکن اگر کورم کی بات کریں تو کورم تو 1/3 ہوتا ہے، لیکن فیصلہ 2/3 سے ہوتا ہے. تو 2/3 ان کے پاس ہے، تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ واک اوور دیا جا رہا ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ اگر کمیٹی چیف جسٹس طے کر دیتی ہے، نہیں کرتی، اس دونوں صورتوں کے اندر ایک ایشو پیدا ہوگا. اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کو لگاتے ہیں، وہ بھی ایشو کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک نئی کھچڑی پک رہی ہے، ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اسلام آباد میں. اور بالخصوص تحریک انصاف کے اس فیصلے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکلی دیکھیں تو اس میں بھی تحریک انصاف شاید فائدہ اٹھا جائے اور اپنے موقف کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جائے کہ یار دیکھیں جو ہمارا موقف ہے ہم اسی کے اوپر کھڑے ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. لیکن اس سارے پروسیس کو لے کر کافی زیادہ ایشوز پیدا ہوں گے. اور میرے خیال میں اگر دیکھا جائے، ٹیکنیکلی بھی دیکھا جائے، تو پہلے انہیں نام نہیں دینے چاہیے تھے. اگر نام دیے ہیں تو پھر ان میں جانا چاہیے تھا. اب اگر واپس لیا جا رہا ہے تو بھی ظاہر ہے سوچ سمجھ کر تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے. لیکن یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ دونوں صورتوں میں بھی ہونا تھا تو پھر یہ عمران خان صاحب کی مشاورت اس میں لازمی ہونی چاہیے تھی، یا پھر کم از کم عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز آنی چاہیے تھی، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی. آج دن میں کسی نہ کسی طریقے سے اٹیمپٹ کی جاتی کہ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ ہم نے مشورہ کرنا ہے، لیڈرشپ بھی ڈیسائیڈ کرے گی. مطلب تمام تر صورتحال خان صاحب سے آگاہی لینی چاہیے تھی. لیکن ظاہر ہے اب پارٹی نے، تحریک انصاف نے ڈیسائیڈ کر لیا تو وہی سمجھیں گے کہ اس کے پازیٹیوٹی کیا ہو سکتی ہے، نیگیٹیوٹی کیا ہو سکتی ہے، یا پھر جو وہ تاثر دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نامزد یہاں سے کرتے ہیں، نامینیٹ یہاں سے کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کے اوپر احسان کریں گے. اور اگر PTI اس کا حصہ نہیں بنتی، لیکن PTI تو پہلے سے کہہ رہی کہ یعنی ترمیم ہونی نہیں چاہیے تھا، جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تھا. دونوں صورتوں میں تحریک انصاف گین کرے گی. اب آتے ہیں دوسری جو بڑی PTI نے فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں نے MLAs یا پھر سینیٹرز نے تحریک انصاف کے نام کے اوپر ووٹ حاصل کیے، عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ حاصل کیے، اور تقریباً 13 کے قریب ایسے PTI کے لوگ تھے یا 14 کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے کمٹمنٹس کر لی تھی حکومت کے ساتھ کہ وہ اس آئینی ترمیم کو ووٹ کریں گے، قومی اسمبلی کے ممبران. اور تقریباً 2 سینیٹرز تھے جن کے نام بھی آپ سب کو پتہ ہے، PTI نے تو نام نہیں دیے. یہ کل ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 16 کے قریب، 15 سے 16 کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے پارٹی سے رابطہ منقطع کر دیا، حکومت کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، اور پھر وہ غائب ہو گئے. اور جن لوگوں نے تو ووٹ دیا تو ان کے خلاف تو پرماننٹ کارروائی ہوگی، اور جن لوگوں نے خود کو پارٹی سے اور پارٹی پالیسی تھے اور سارے اس جہاں پہ سیف ہاؤسز وغیرہ بنائے گئے تھے ان کے لیے،
یا جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر ان کو محفوظ رکھا گیا تھا وہاں سے جو خود سے نکل کے گئے ہیں، جن میں زین قریشی صاحب کا بھی نام سامنے آ رہا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان سب کے حوالے سے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی، پارٹی پالیسی کے تحت بھی کارروائی ہوگی، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن اور ان کو ریزائن کرانے سے متعلق بھی معاملات کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ ان کے خلاف 63A کی کارروائی کی طرف بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرائی جائے گی، لیکن اخلاقی طور کے اوپر تو آپ کارروائی ان کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف جائے گا تو وہاں سے ان کو پی ٹی آئی یہ بات ثابت کرنے میں کم از کم ان لوگوں کی حد تک یہ ناکام رہے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے۔ جن لوگوں نے فلور کراسنگ کی ہے ان کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سے بھی بیشتر ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ اور جو باقی لوگ جنہوں نے فلور کراسنگ کی نہیں ہے، جو سینٹ میں یا پھر قومی اسمبلی میں ان کو پیش بھی نہیں کیا گیا یا ان کو ووٹ نہیں کرایا گیا، تو ان کے خلاف تو ویسے ہی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف ان کے خلاف ان کی بنیادی رکنیت معطل کر سکتی ہے، ان کے خلاف ان کو پارٹی سے الگ کر سکتی ہے، ان کو پارٹی سے نکال بھی سکتی ہے، اور پھر وہ انڈیپینڈنٹ رہ جائیں گے یا جیسے رہ جائیں گے، تو ایک نیا ایشو سامنے آ جائے گا۔ لیکن کم از کم اس ساری سچویشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی ذمہ داری تھی ان لوگوں کو محفوظ بنانا، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ فیصل سلیم رحمان کی جانب سے ایک بڑا سخت قسم کا ٹویٹ کیا گیا ہے، یہ ان کو لے کر ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنی لوکیشن شبلی فراز کو بتائی تو اس کے بعد مطلب میں اغوا کر لیا گیا۔ تو آپ خود سمجھ لیں کہ کہاں سے کیسے چیزیں جو ہے وہ مینیج ہو رہی ہیں۔ خیر، تحریک انصاف کی اویلیبل لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ تو ظاہر خان صاحب کی ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے، ان کے بغیر تو اس طرح کی سچویشن پیدا ہوگی۔ ظاہر ہے جب آپ اس لیول کے اوپر بڑی تحریک چلا رہے ہوں تو بڑی بڑی جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی تحریک انصاف کم ٹوٹی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔